السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اب رمضان کے مہینے میں صرف 26 سے 27 دن باقی رہ گئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، شعبان کے مہینے میں ہمیں کون سے کام کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے شعبان کے کون سے اعمال ہمیں پتہ چلتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور شعبان کے مہینے میں کون سے کام نہیں کرنا چاہیے وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا تو طرح طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ جو ہے نا انہی چیزوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، شعبان کا مہینہ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ یہ رمضان کے مہینے کا مقدمہ ہے۔ جیسے آپ کے گھر میں جتنا بڑا پروگرام ہوتا ہے نا تو 1 مہینے، 1.5 مہینے، 2 مہینے پہلے سے اس کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ مان لیجئے آپ کے گھر میں 2 مہینے کے بعد شادی ہے، 1 مہینے کے بعد شادی ہے، تو اس کی فیلنگ الگ سے ہی آنے لگتی ہے۔ گلی سے گزرنے والا بھی محسوس کر لیتا ہے کہ اس گھر میں کوئی پروگرام ہونے والا ہے۔ بھائی پینٹنگ بھی چل رہی ہے، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام بھی چل رہا ہے، سجاوٹ بھی چل رہی ہے۔ دیکھنے والا خود فیل کر لیتا ہے، ارے بھائی کچھ پروگرام ہے کیا آپ کے گھر میں؟ ہاں بھائی، بڑے بھائی کی شادی ہے، ہاں بہن کی شادی ہے۔ تو جتنا بڑا پروگرام ہوتا ہے گھر میں تو اس کی تیاریاں 1.5 مہینے پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ کارڈ بھی چھپ رہے ہیں، میرج ہوم بھی کیا جا رہا ہے اور کھانے والوں سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ تو 1.5-2 مہینے پہلے سے ہی لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی ان کے گھر میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے۔ تو رمضان جو ہے نا یہ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو اس کی برکتوں کی جو فیلنگز ہیں، جو خوشبو ہے برکتوں کی، ہے نا، برکتوں کے آنے کی جو آہٹ ہے وہ شعبان کے مہینے سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے بارش آنے سے پہلے بادل آ جاتے ہیں، ہے نا، اور بارش کا پورا ماحول بن جاتا ہے، تو ایسے ہی رمضان سے 2 مہینے پہلے ہی رجب اور شعبان 2 مہینے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کے، ثواب کے اور جنت میں اونچے اونچے مقام حاصل کرنے کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا شعبان کا چاند دیکھنے کی، شعبان کی تاریخ یاد رکھنے کا بہت تاکیدی حکم فرماتے تھے کہ شعبان کی تاریخ یاد رکھو، شعبان کی ڈیٹ یاد رکھو۔ کیوں؟ تاکہ رمضان میں دیر نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا روزہ مس ہو جائے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھا کرتے تھے کہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے مہینے سے ہی اپنی عبادتوں کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ ویسے تو حضور کی عام دنوں کی جو عبادت ہوتی تھی وہی بڑی زبردست ہوتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے حتی یتورمت قدمہ، کہ حضور کے قدم مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، اتنی حضور کی عبادت ہوا کرتی تھی۔ آپ اندازہ کرو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہماری زندگی میں ہم نے ایسے نمازیں پڑھی ہوں کہ ہمارے قدم سوج گئے ہوں، ورم آ گئے ہوں؟ نہیں ہوا نا۔ حضور کے عام دنوں کی عبادت ایسی تھی، پھر یہ عبادت رجب کے اور شعبان کے مہینے میں بڑھ جاتی تھی۔ تو حضور روزے رکھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت، رات میں جاگ کر عبادت کرنا، عبادت کے جتنے بھی کام ہیں نا وہ بڑھ جاتے تھے۔ تو شعبان کے مہینے میں آپ نفلی روزے رکھو، اپنے قرآن کی تلاوت کو بڑھا دو، صدقے کو بڑھا دو، یعنی عبادت کے جتنے بھی کام ہیں ان کو آپ بڑھا دو، ہے نا، کیونکہ رمضان جو ہے نا یہ عظیم الشان مہینہ، تو عظیم الشان مہینہ ہے تو اس کی تیاری بھی تو پھر عظیم الشان ہونا چاہیے نا۔ جتنا بڑا پروگرام ہوتا ہے تو اتنے دن پہلے سے تیاری بھی تو چلتی ہے نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رجب سے ہی رمضان کے مہینے کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، اور جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں وہ رمضان کی تیاری 6 مہینے پہلے سے ہی شروع فرما دیتے تھے۔ تو ہمیں کم از کم 6 مہینے پہلے نہیں کر پا رہے تو 1 مہینے پہلے تو کر لیں۔ تو اب شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، اپنی عبادتوں کو ابھی سے بڑھاؤ تاکہ جب رمضان کا مہینہ ہمیں ملے تو ہم پہلے سے ہی عبادت کرتے کرتے اتنے ہیبیچول ہو چکے ہوں کہ عبادت کرنا، قرآن پڑھنا، رات میں اٹھنا جاگنا ہمارے لیے مشکل نہ ہو۔ جیسے کہ عمرہ کرنے میں ابھی گیا ہوا تھا، تو عمرہ کرنے جب آپ جاتے ہو تو چلنا بہت پڑتا ہے، تو پہلے دن لوگ جو ہے نا ایک دم تھک جاتے ہیں، بعض لوگوں کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے کیونکہ پہلے سے عادت نہیں ہے۔ پھر 2-3 دن ان کو اسٹیبلش ہوتے ہوتے لگ جاتے ہیں، 2-3 دن
پیروں میں ورم آئے گا، جب تک وہ عادی ہوتے ہیں تو آدھے دن ان کے مکے میں ہی گزر گئے ہوتے ہیں. 10 دن مکے میں رکنا ہے تو 5 دن ان کو عادت ہوتے ہوتے 5 دن ان کے گزر جاتے ہیں. یہی عادت اگر وہ اپنے شہر میں رہتے ہوئے بنا لے، چلنے کی، واک کرنے کی، دوڑنے کی، تو پھر کیا ہوگا کہ مکے میں جو 5 دن ان کے ایسے گزر جاتے ہیں آرام کرتے ہوئے، پیر کے درد کے ساتھ، یہ چیزیں پہلے ہی ہو جائیں اور مکے میں ان کا ٹائم ضائع نہ ہو. تو اسی طرح سے رمضان کی تیاری پہلے سے ہو جائے تو رمضان آئے گا تو کیا ہوگا کہ پھر تیاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو جتنے بھی عبادات کے کام ہیں وہ شعبان کے مہینے میں ہمیں بڑھا دینا چاہیے. تو یہ تو ہے کرنے کے کام. جو کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ شعبان کے مہینے کے طرح طرح کے وظیفے. آج جو ہے نا بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے نا وظیفوں میں لگا کے رکھا ہوا ہے. یہ وظیفہ کرو، وہ وظیفہ کرو، یہ وظیفہ کرو، یہ وظیفہ کرو. دین سے ہٹا کر وظیفوں میں پوری قوم کو لگا کے رکھا ہوا ہے. اب دیکھو جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوا طرح طرح کے وظیفے آنا شروع ہو گئے. یہ وظیفہ کر لو پیسے ہی پیسہ ہوگا، یہ وظیفہ کر لو رشتے ہی رشتے ہوں گے، یہ وظیفہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. شعبان کے مہینے کا کوئی بھی خاص وظیفہ ایسا نہیں ہے جو حضور نے بیان فرمایا ہو. کوئی بھی ایسا وظیفہ نہیں ہے جس کو کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہو. اللہ جو راضی ہوتے ہیں نا وہ جتنی بھی عبادات کے کام ہیں، آپ قرآن پڑھیے، نماز پڑھیے، تہجد پڑھیے، ذکر و اذکار کیجئے، صدقہ کیجئے، تسبیح کیجئے، اللہ سے دعائیں مانگیے، یہ کامیں کرنے کے شعبان کے مہینے میں. اور یہ جتنے بھی وظیفے آپ کو بتائے جا رہے ہیں ان میں سے ایک بھی مت کیجئے. وظیفوں میں اگر آپ لگ گئے تو آپ جو ہے نا اللہ کو راضی کرنے والے کام سے ہٹ گئے، ایسے سمجھ لو آپ. کیونکہ وظیفے قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے جو بتائے جاتے ہیں کہ پانی پر یہ دم کر لو ایسا ہو جائے گا. جو عبادت کے کام ہیں وہ کیجئے آپ شعبان کے مہینے میں، اور ان وظیفوں سے اپنے آپ کو بچائیے جتنا بچا سکتے ہو. تو مجھے امید ہے یہ چند باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اور انشاءاللہ جو 15 شعبان جس کو شب برات کہا جاتا ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو عبادتوں کو خوب بڑھا دیتے تھے، خاص طور پر روزوں کو. دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاریخ کا بڑا خاص اہتمام فرماتے تھے تاکہ رمضان کی فکر، جتنی رمضان کی فکر ہوگی اتنا آدمی ڈیٹ کا دھیان رکھتا ہے. تو عبادتوں کو بڑھائیے اپنی، پہلے سے آپ اپنے آپ کو پریپیئر کیجئے، اپنی صحت کا خیال کیجئے. کوئی بیماری ہے تو پہلے سے اس کی دوا کرائیے. یہ جتنے بھی کام ہیں کرنے کے ہیں. باقی جو نہ کرنے کے کام ہیں وہ ہیں وظیفے. مجھے امید ہے کہ میری یہ چند باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.